बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपकी खिदमत में जिस तहरीक का तारुफ पेश करना है उसे हम तबलीगी जमात के नाम से जानते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि तबलीगी जमात असर हाजिर की एक बड़ी इस्लाही, फ़िक्री और अमली तहरीक है। तबलीगी जमात जब से इसका आगाज़ हुआ तो हम देख रहे हैं कि तबलीगी जमात ने ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ बांग्लादेश, ना सिर्फ इंडिया, बल्कि पूरी दुनिया में एक तहरीक पैदा की, इल्म व अमल की, एक तहरीक पैदा की, इबादात की, एक तहरीक पैदा की कि ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। तबलीगी जमात की तहरीक पूरी दुनिया में इस्लाम की दावत को फैला रही है। इस तहरीक का आगाज़ मौलाना इलियास कांधलवी ने मेवात से किया और मौलाना की फ़िक्र ये थी कि मौजूदा उम्मत का ज़वाल और पस्ती की बुनियादी वजह दीन इस्लाम से दूरी है। हम इबादात में, हम मामलात में, हम अपनी हर चीज़ में दीन इस्लाम को टॉप प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे और ख़ास तौर पर देहात में तो ख़ास तौर पे जो लोग ज़्यादा इल्म नहीं रखते थे तो उनके यहाँ भी एक ये मसाइल थे कि वो दीन से दूर थे। तो मौलाना ये समझते थे कि हमारी पस्ती और ज़वाल की जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारा जो एक बहुत बड़ा दीनी फरीज़ा है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, तो हम उस फरीज़े से को सही तरह से अदा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैर उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के नफ़ा रसानी के लिए निकाला गया है। तअमुरूना बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से मना करते हो। तो ये अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा और इस पर अमल करने के लिए आप निकल खड़े हुए और आपने एक छोटे पैमाने से काम शुरू किया जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों अफराद इस जमात से जुड़े हुए हैं। हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो काम शुरू किया उसका तरीका और उसलूब जो इख्तियार किया वो आपने सल्फ सालिहीन के रवैये पर किया। जमातों की रवानगी शुरू हुई और इसके हौसला अफजा नताइज निकले। क्योंकि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये काम शुरू किया तो दिया से दिया जला और हम देखते हैं कि दिनों ही दिनों में इतना रिस्पांस मिला। आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। जैसे हम देख रहे हैं कि दुनिया के कोने कोने में मैं आप जहाँ तक मुझे देखा जा रहा है, जहाँ मुझे सुना जा रहा है, तो हम सब लोग तबलीगी जमात को जानते हैं, उनके अफकार को जानते हैं, उनके काम को जानते हैं। तो ये एक ऐसा रिस्पांस मिला कि कुछ ही अरसे में एक समझें कि काया ही पलट गई। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये तहरीक शुरू की, इससे पहले कि मैं आपकी खिदमत में तबलीगी जमात का तारुफ पेश करूं और इसके क़याम का और इनके तरीक़ाकार पर बात करूं, तो हम एक नज़र हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर डालते हैं। आप सन 303 हिजरी में पैदा हुए और आपने जो ये तहरीक एक बनाई, उस वक्त ना इसका कोई नाम, देखें हर तहरीक का कोई नाम होता है उसकी, यानी कि बड़े ही जिसको कहते हैं कि शुरू ही किया, चंद अफराद ने मिलके ये काम शुरू किया और दुनिया भर में लाखों अफराद की ज़िंदगी तब्दील हो गई। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह
ایک درویش صفت انسان تھے، اور آپ کا کام یہ تھا کہ آپ جو لوگ دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں آپ ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جو مسافر آتے آپ ان مسافروں کو کھانا کھلاتے، انہیں پانی پلاتے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ جو مزدور ہوتے تھے تو آپ مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے، مزدوروں کو پانی پلاتے، مزدوروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے، ان کی خبر گیری کرنا، یہ سب انہوں نے، یہ ان کے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو بچہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد صاحب کیا کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے والد گرامی سے یہ سیکھا، یہ دیکھا کہ ان کے والد کس طرح یہ کام سر انجام دے رہے ہیں، تو ان سے انسپائر ہوئے، ان کی یہ بیس بنی، چونکہ وہ بھی اپنے والد کے ساتھ، جیسے والد بچوں کو ان کو مزدوروں کو پانی پلا رہے ہیں تو مولانا الیاس بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو اسی طرح مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 1315 میں ہوتی ہے، یعنی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت تقریباً 12 سال ہے، بچے ہیں، 12 سال کا لڑکا کہہ لیں۔ تو ان 12 سالوں میں انہوں نے جو اپنے والد گرامی سے دیکھا، سیکھا، جو کام کیا، تو وہ ان کا مشن بن گیا۔ تو ان کے اندر وہ جو ایک مزدوروں کے ساتھ وہ پانی پلانا، مزدوروں کی خدمت کرنا، اور مسافروں کے ساتھ، اور خاص طور پہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے جو قرآن کی خدمت کر رہے تھے، ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، تو اس پر مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بچپن میں اپنے والد گرامی کے ساتھ مل کر یہ سارے کام کیے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تو آپ کی صحبت میں آ گئے۔ روایات میں تقریباً 10 سال تک وہ آپ کی صحبت میں رہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں حضرت گنگوہی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی قیادت میں وزیر لام بندی کی حیثیت سے بھی آپ شریک ہوئے۔ جب حضرت گنگوہی کا انتقال ہوا تو اس کے بعد آپ نے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ ان کی شاگردی اختیار کی، ان کے درس میں شریک ہوئے، اور پھر ان کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی۔ جہاد کے حوالے سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا ان کا کام ہے جہاد پر، کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصور پیش کیا وہ جامع دین سن 1921 عیسوی میں ہندوستان میں ایک تحریک چلی، اور مسلمان جیسے میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو دیہات میں ایک سادہ لو جو انسان ہیں، سادہ لو عوام ہیں، اب کلمہ تو پڑھ لیا ہے، باپ دادا مسلمان، تو ظاہر ہے بچے بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہیں، لیکن دین اسلام کا پتہ کچھ نہیں ہے، کلمہ صحیح طرح سے نہیں آتا، نہ عبادات کا پتہ، نہ معاملات کا پتہ، نہ یہ پتہ کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، نہ پتہ کہ حدیث کیا ہوتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ آریوں نے ایک تحریک شروع کی اور مسلمانوں کو مرتد کرنا شروع کیا، فتنہ ارتداد۔ تو اس پر اب ظاہر ہے یہ ایک ایسا کام تھا جس پر مسلمان خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے، تو مسلمانوں نے پھر ایک تحریک شروع کی، اور وہ اس تحریک کے نتیجے میں بہت سی انجمنیں بھی قائم ہوئیں، اور وہ میرے استاذ محترم پروفیسر عبدالواحد ملک صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مسجد بنی میں خانہ تو آپ پہنچے زاہد، جنگ ختم ہوئی لو آپ پہنچے مجاہد، کہ کچھ لوگوں نے جب مسجد میں جب لوگ نماز پڑھنے نہیں جائیں گے تو اس کو جناب مے خانہ بنا دیا، جب مے خانہ بن گیا تو پھر مسلمانوں کا جو ایمان کا جوش تھا وہ جاگا، اور جوش ایمانی میں وہ جناب لڑنے کے لیے آ گئے، کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے ان کو وہاں سے بھگایا کہ ہماری مسجد ہے، یہاں پر ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ تو پھر جب ان سے لڑائی ہوئی اور ان کو وہاں سے بھگایا تو اب جو پیچھے رہنے والے تھے وہ بھی آ گئے، اچھا کیا ہوا تھا، کیا ہوا ہے، ہمیں بھی بتائیں۔
تو ایسے حالات، یعنی مسجدیں تو بنی ہوئی ہیں لیکن ویران ہیں. ہمارے ہاں آج بھی آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز جمعے والے دن جگہ نہیں ہوتی پاؤں رکھنے کی. رمضان شریف میں مسجدوں میں جگہ کم پڑ جاتی ہے، لیکن فجر کی نماز میں اتنی بڑی مسجد ہے، فجر کی نماز میں 5 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، اتنی بڑی کالونی ہے، ہزاروں لوگ وہاں رہتے ہیں، 10 بندے نماز پڑھنے آتے ہیں فجر کی. تو یہ تو آج تو ہم ماشاءاللہ بہت اچھی صورتحال ہے. دیہاتوں میں پہلے صورتحال یہ ہوتی تھی کہ مساجد بالکل ویران پڑی ہیں، لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، نہ ان کو دین کا پتہ نہ ان کو دنیا کا پتہ، جاہل کاہل عوام جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اب انہوں نے یہ ایک انقلابی تحریک شروع کی. اب اس میں جو مناظرین اسلام ہے وہ بھی میدان میں آئے اور دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ کنورٹ ہو رہے ہیں، تو ان کو روکا. تو اسی دور میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک کوشش شروع کی اور 10-12 سال کے عرصے میں میوات میں انقلاب آ گیا اور قرب و جوار کے جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں پر ایک واضح تبدیلی نظر آئی کہ لوگ باقاعدہ طور پر باجماعت نماز پڑھنے لگے. اور اسی طرح انہوں نے دین کو سیکھنا شروع کیا اور اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کی. ہم دیکھتے ہیں جو لوگ یہ چلا رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت کے جماعتیں آتی ہیں، ہمارے گھر بھی آتی ہیں، آپ کے گھر بھی آتی ہیں، کیا ان کا وہ کیا کہتی ہیں کہ ایک بات سن لیں، کیا ہے جی کہ ذرا مسجد تشریف لے آئیں، جماعت آئی ہوئی ہے. تو بڑا معذرت خواہ، بڑا اچھا، یعنی ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑا دھیمے انداز میں، بڑے اچھے انداز میں، بڑے پیار کے ساتھ کہ جناب آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی کہ جناب کیا ہے جی کہ جناب ایک جماعت آئی ہے مسجد میں، تو ہم دین کی بات ہوگی، آپ تشریف لائیں. تو یہ ہے ان کا میسج. تو قلیل مدت میں اس کا اتنا امپیکٹ ہوا کہ گاؤں میں مساجد بننا شروع ہو گئی. جو مساجد جہاں پر لوگ جانور باندھنا شروع کر دیا تھا، جن مساجد میں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی اور وہاں پر جناب کوئی جاتا نہیں تھا، تو وہ مساجد الحمدللہ آباد ہو گئیں. اور لوگ جنہوں نے اپنا طرز زندگی جو تھا، لائف سٹائل جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تبدیل کیا. اور اس لائف سٹائل میں اب انہوں نے سنت، لوگ داڑیاں رکھی، لوگوں نے اپنے سروں پہ ٹوپیاں رکھی ہیں، لوگوں نے اپنے لباس کو تبدیل کیا ہے، لوگوں نے اپنے انداز کو، جو گھروں میں تبدیلی آئی ہے، گھر میں جو گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ صحیح طرح سے نہیں بولتے تھے، تو جب وہاں اس تربیت میں آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ پھر ان کی تربیت میں تبدیلی آئی ہے. گھر میں بات کرنے کا کہ جناب بیوی کے یہ حقوق ہیں، بچوں کے یہ حقوق ہیں، والدین کے یہ حقوق ہیں. اور پھر سیکھنے کے لیے میرے تبلیغی جماعت کے جتنے بھی لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی سب سے پہلے تو یہ میں اپنے لیے نکلا ہوں کہ میں اپنی ذات پر اسلام کو نافذ کروں. تو جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی سے بات کرتے ہیں، لما تقولون ما لا تفعلون، جو بات کرتے ہیں تو وہ کہتے کیوں ہیں جو کرتے نہیں ہیں. تو اسی لیے تبلیغی جماعت کا جو اصول تھا کہ پہلے اپنی تبدیلی کرنی ہے اور پھر دوسروں کی. جو بات آپ دوسروں سے کر رہے ہیں اگر خود نہیں کرتے ہیں تو پھر شرمندگی ہوتی ہے. یار دیکھو، میں دوسروں کو کہتا ہوں نماز پڑھو، خود تو پڑھتا نہیں ہوں. دوسروں کو کہتا ہوں مسجد میں آؤ تو خود جاتا نہیں ہوں، تو پھر میں دوسروں کو کیسے کہہ سکتا ہوں. اچھا، یہاں پہ میں تبلیغی جماعت کی ایک بڑی اہم بات کہ آپ دیکھتے ہیں جتنی بھی تنظیمیں بنتی ہیں، انجمنیں بنتی ہیں، جماعتیں بنتی ہیں، سیاسی جماعت بنتی ہے، تو ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے. اور وہ سسٹم کیا ہوتا ہے جی؟ چندہ کیا جاتا ہے. اس چندے کے بعد جناب ایک اخبار میں جناب اس میں اشتہارات دیے جاتے ہیں، ان میں انٹرویوز دیے جاتے ہیں، اور ایک پبلک ریلیشن آفیسر ہوتا ہے جو جناب اس کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرتا ہے اور اس کے لیے قواعد بنائے جاتے ہیں. اس کے لیے جناب کچھ تنظیموں کے یونیفارم ہوتے ہیں، ان کی جناب ان کا گیٹ اپ ہوتا ہے، کچھ کے جناب جھنڈے ہوتے ہیں. تو یہ سارے وہ جناب نمائشی مظاہرے کے جناب ایک مظاہرہ ہوگا، کچھ بھی ایسا نہیں. یہاں تک کہ مجھے ایک بڑی حیرت کی بات ہے، وہ کہتے ہیں جی، میں نے کہا جی تبلیغی جماعت کیسے؟ کہتے ہیں جی یہ نام بھی ہم نے نہیں رکھا ہوا.
इस तहरीक का ये वाला नाम भी हमने लोगों ने बना लिया, हमने इसका कोई नाम नहीं रखा हुआ। हम कोई पहचान नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ काम चाहते हैं, और वो काम ये है कि दीन इस्लाम दुनिया के हर कोने तक पहुंच जाए। कल हमसे पूछा जाएगा कि जनाब आप चूंकि मुसलमान थे, क्या आपने यह हक अदा किया है? क्योंकि नबी नहीं आएंगे, अल उलमा वरसुल अंबिया, तो अब कोई नबी तो नहीं आएंगे। तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने इसको फैलाना है। तो इस्लाह और तामीर का ये अजीम कारनामा सर अंजाम दिया। तो तरीक़ेकार क्या है कि सबसे पहले तो दीन की दावत और तबलीग के लिए मेहनत और जद्दोजहद करनी है। गश्त और सफ़र का तरीका इख्तियार किया गया इसमें, यानी घर से आपने निकलना है, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं। तो ये 1 दिन के लिए 2 दिन, सहरोज़ा बड़ा मशहूर है। पहले इनका शब जुमा में क़याम होता है, क्योंकि मैं मुल्तान में हूँ, यहाँ अब्दाली मस्जिद में होता है। हर जुमेरात की रात को दर्स होता है, और फिर उसके बाद एक बयान होता है, और उस बयान के बाद वहाँ पे वहीं क़याम होता है, और सुबह जमातें तश्कील दी जाती हैं, और फिर उन्हीं जमातों को फिर भेजा जाता है मुख्तलिफ इलाकों में। तो ये तरीका इख्तियार किया जाता है। उसके बाद जिन जमातों में जाते हैं, उन जमातों में क्या किया जाता है, वहाँ पर सुबह की नमाज के बाद दर्स दिया जाता है। उनमें बड़ी मशहूर है, 6 नंबर हैं, वो भी आपकी खिदमत में भी पेश करूँगा। उसके बाद फिर दर्स होता है, और फिर असर के बाद गश्त होता है, और घर घर जाके दरवाज़ा नॉक करके बताया जाता है मस्जिद में जमात आई है तो आप तशरीफ़ ले आएँ। और फिर उसके नतीजे में लोग मस्जिद में आते हैं, और फिर उन्हें दावत दी जाती है। तो सफ़र का तरीका इख्तियार किया जाता है, यानी 3 दिन की अगर जमात बनी है तो उसको उसी शहर की सतह के किसी इलाके में 3 दिन के लिए मस्जिद में क़याम होता है। और अगर ज़्यादा दिन होते हैं, यानी उसके बाद फिर 40 दिन चिल्ला जिसे बोलते हैं, और फिर उसके बाद 4 महीने की एक तरतीब है, और फिर 7 महीने की एक तरतीब है, और इसी तरह से साल की तरतीब है। तो असल में ये चिल्ला 4 महीने और साल 7 महीने तो सिर्फ सीखने के लिए, असल में तो ये पूरी ज़िंदगी है। तो इनका मोटो जो है वो ये है कि पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम की तबलीग और उसकी खिदमत के लिए वक्फ कर दी है। इसी तरह आर्जी तौर पर अपने मकाम को छोड़ना है, अपने घर बीवी बच्चों को छोड़ना है, और आर्जी तौर पर क़याम करना है मस्जिद में। तो उसके लिए ये है, उसके लिए भी तरतीब है। यानी आप ये नहीं है कि घर वालों से जान नहीं छुड़वानी। तो तबलीगी जमात का ये उसूल है कि वो अपने घर के जो अखराजात हैं वो भी दे के आएंगे, एक मुतबादिल एक सिस्टम वहाँ पे चला के आएंगे, बना के आएंगे। तो फिर इसमें आना है और उसमें फिर सीखना है, और फिर जब तक ये मुकम्मल होता है तो फिर उसके बाद घर जाना है। तो ये सफ़र यानी एक जो पुरतायुश ज़िंदगी है, उस पुरतायुश ज़िंदगी को छोड़ के गुर्बत वाली ज़िंदगी में आना है। यानी घर में तो हम बाकायदा हाँ जी फ़लाँ चीज़ पकानी है और फ़लाँ चीज़ खानी है और ये करना है और वो करना है, पुरतायुश ज़िंदगी हम गुजार रहे होते हैं। लेकिन जब हम तबलीगी जमात में जाते हैं तो वहाँ पर जो भी पका होगा वो सारों के लिए होगा, और सारों ने उसी को ही खाना है। तो ये वहाँ पे मुख्तलिफ शहरों में जाके, मुख्तलिफ इलाकों में जाके तो तबलीग दीन करनी है, ताकि देखें दीन को सीखना है। असल काम क्या है, तबलीगी जमात का असल मोटो क्या है कि सीखने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। जब आप घर से निकलेंगे और एक बात आप बार बार बोलेंगे कि जनाब आप मस्जिद की तरफ आएँ, तो यहाँ से मस्जिद की मोहब्बत हमारे दिल में। बड़ी मशहूर मिसाल है, आपने सुनी होगी कि बंदे का माल कहाँ लगता है, जहाँ उसका दिल होता है। हम अपना जितना भी माल हम कमाते हैं, हम सारा का सारा माल अपनी बीवी बच्चों पर खर्च कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमें अपनी बीवी बच्चों से मोहब्बत है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत हम उनसे करते हैं। तो इसी तरह जब हम अपना वक्त, हमारा इतना कीमती वक्त है, तो वो कीमती वक्त हम किसको देते हैं? अपनी फैमिली को देते हैं, घर वालों को देते हैं। तो तबलीगी जमात का मौक़िफ़ ये है
کہ یہ جو آپ کا قیمتی وقت ہے اور آپ کا جان ہے اور آپ کی مال ہے، تو وہاں پہ کوئی باقاعدہ، اچھا جتنی بھی جو بھی تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو وہ اپنا خرچ کرتے ہیں، ایک امارت کا ایک بڑا زبردست قسم کا نظام ان کے ہاں موجود ہے، ایک امیر ہوتا ہے، وہ اس جماعت کو ساتھ لے کے چلتا ہے، ہر کوئی اپنے جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ اپنے پیسوں سے کلیکشن کر کے امیر صاحب کو جمع کراتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ امارت کا بڑا زبردست نظام ہے کہ امیر کی اجازت کے بغیر کہیں جا نہیں سکتے آپ، تو یہ امیر یہ ہمیں، یہ شریعت ہے، ہمیں ہمارے دین نے بھی یہی سکھایا ہے۔ یکسو ہو کے دین کی باتیں سیکھیں گے، یہ ہمارا مقصد ہے تحریک جو تبلیغی جماعت ہے۔ تو آخر میں جو 6 نمبر ہیں، یعنی 6 اہم چیزیں ہیں جن کو فوکس کرتے ہیں کہ نکلتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی چیزوں میں سے جو سب سے اہم چیز ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اسے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ توحید۔ تو بہت سے لوگ دیہات میں نے بہت سے تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ ہم ایسے علاقوں میں گئے جہاں جن لوگوں سے پوچھا کلمہ کیا تو ان کو کلمہ نہیں آتا تھا، تو ہم نے ان کو کلمہ سکھایا، ان کو بتایا کہ یہ کلمہ بولنا ایسے ہے اور اس کا مطلب، تو کلمے کی تصحیح، اور کلمہ کے بعد جو سب سے اہم، جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کی تصحیح و ترقی، تو اس کے لیے اس کو بھی لازمی اس کو پکڑنا ہے، قائم کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے جی تحصیل علم و ذکر، یعنی اتنا علم حاصل کرے کہ انسان کو پاکی ناپاکی کا علم ہونا چاہیے، کہ انسان کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ انسان نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، شریعت کے جو موٹے موٹے جو ہمارے لیے جو احکامات ہیں کم از کم ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح ذکر ہے، فجر کی نماز کے بعد کا ذکر ہے، دوپہر کا ذکر ہے، شام کا ذکر ہے، رات کو سونے سے پہلے جو ذکر کرنا ہے وہ ہے۔ اسی طرح اکرام مسلم، اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس مہمان کو کس طرح سے اس کا اکرام کرنا ہے، جو مسلمان ہے تو اس کا اکرام کیسے کرنا ہے۔ تو اکرام مسلم کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کے مہمان ہیں ان کو کوئی چیز کا اور کچھ نہیں تو پانی یا کھانا جو بھی آپ ان کی خدمت کر سکیں تو اکرام مسلم ہے۔ اخلاص نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو آپ کی نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے۔ اور آخر میں دعوت و تبلیغ ہے کہ آپ نے ایک بندے کو جا کے اس کو ٹچ کرنا ہے اور اس کو جا کے دین اسلام کا پیغام جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ تو تبلیغی جماعت کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ دوسروں تک آپ دین اسلام کی تعلیمات کو پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ ہی افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ اب نئے موضوع کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔